بنیادیں روزہ ایسے ہی ہوتا تو ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم، اس نے ہمیں اتنی پیاری ایک اور صبح عطا کی۔ اور اللہ تعالیٰ ہم عاجز بندیوں کا قرآن پاک لے کے پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، کوشش کرنا دین و دنیا میں مقبول اور منظور کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ وہ مالک کل خالق کائنات پاک پروردگار ہمیں توفیق دے رہا ہے، اور ہم نے آج ماشاءاللہ محرم کی 9 محرم ہے، اور ہم نے روزے رکھے ہوئے ہیں۔ روزہ رکھنے کا بھی اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، سحری میں اٹھنا بڑی سعادت ہوتی ہے، اور جسٹ ایک نیت کرنے کی بات ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی مدد کرتا ہے نا، تو سحری میں اٹھنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں نے میرے بیٹے نے جب روزہ رکھا اٹھ کے تو بڑا اللہ تعالیٰ نے مدد کی، وہ آٹومیٹکلی ہونے لگ گیا ماشاء اللہ۔ تو ویسے آپ سب کو یقیناً آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ محرم کے روزے کی جتنی احترام ہے، اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو جس خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی، اور اس کے علاوہ ضرور جن لوگوں نے نہیں رکھا لیکن ان کی نیت ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ جو بندہ نیک بات کی نیت بھی کر لے تو اس کا اجر ہوتا ہے۔ باقی ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنی ہر حالات کو دیکھیں، صحت ہو اور حالات ہوں ٹھیک تو پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری رخصتیں بھی دی ہیں۔ تو آج جب میں نے قرآن پاک میں تیاری کر رہی تھی اس کی آیت مبارکہ کی، تو کوئی نہ کوئی حدیث مجھے اچھی لگتی ہے تو میں وہ آپ سے شیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ قرآن کے لیے، قرآن کے فضائل کے لیے سبحان اللہ اتنی پیاری احادیث ہیں، کوئی نہ کوئی سامنے آ جاتی ہے تو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ آج جو حدیث میرے سامنے آئی مجھے بہت اچھی لگی، وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعہدوا ھذا القرآن فوالذی نفسہ محمد بیدہ لہ واشد تفصیا من الابل فی اکلہا۔ ابل کہتے ہیں نا اونٹ کو، اور جو بیادے یعنی جس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کی جو ہے نگہداشت، تہادو یعنی اس کی نگہداشت اور دیکھ بھال اور تلاوت کرتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن سینوں میں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے بھی زیادہ تیزی دکھاتا ہے جو رسی سے بندھا ہوا ہو۔ یعنی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو یاد کرنے، اس کو پڑھنے، اس کی پڑھنے پڑھانے کی امپورٹنس کو انہینس کرتے ہوئے ایک نہایت بہت پیاری سی مثال کے ساتھ واضح کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے صحرا کا جہاز جو تھا وہ اونٹ ہی ہوتا تھا، تو اونٹ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا، تو اس لیے آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اونٹ کے مختلف نام بھی آئے ہیں، مختلف نام آئے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اونٹ جو ہے نا عرب کا ایک بہت قیمتی، طاقتور اور بڑا سرکش جانور ہے، اور جب اسے رسی یہاں پہ ایک قسم کی عقل سے کہا گیا ہے نا، یعنی عقل سے باندھا جائے تو اگر ذرا سی بھی غفلت برتی جائے یا رسی ڈھیلی ہو تو وہ فوراً چھلانگ لگا کر بھاگ جاتا ہے اور قابو میں نہیں رہتا۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید کا بھی معاملہ ہے کہ اگر انسان اس پر مسلسل اس کو دہراتا نہ رہے، اس کا مراجعہ نہ کرتا رہے۔ مراجعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مراجعہ آپ کو خود ہی لگے گا رجوع سے ہے، یعنی اس کی طرف بار بار رجوع نہ کرے، اس کے ساتھ عربی کا لفظ ہے نا، تو اس کے ریویژن نہ کرے، اس کو ریوائز نہ کرے، تو اس کو یہ آپ کو آپ کی میموری میں سے آپ کی بہت تیزی سے نکل جاتا ہے، جیسے بندہ ہوا اونٹ رسی توڑا کر بھاگ جاتا ہے نا۔ تو اس کا ویسے میں نے پریکٹیکلی بھی دیکھا تھا کہ میں نے جب 30واں سپارہ حفظ کیا ہے تو مجھے بہت محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں اس کی ریویژن نہ کروں تو وہ بھولتا جاتا ہے، اور اب میرا دل کرتا ہے کہ اس کی آیات کی سمجھ آئے اور پڑھے سمجھ کے تو اور بھی مزہ آتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب ماشاءاللہ جو پڑھ کے بھیجتے ہیں وہ خوش قسمت ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں
اور اس کے اوپر اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتے ہیں، تدبر تفکر تذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی سے دعا ہے کہ وہ مالک کل خالق کائنات پاک پروردگار اس چھوٹی سی کاوش کو اپنے ہاں قبول کرے اور ہمارے لیے یہ دین و دنیا میں فلاح بقا کا باعث بنے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، ہماری بہترین رہنمائی فرمائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سب آنے والوں کو، سب اہل القرآن کو اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے، پڑھنا پڑھانا قبول کرے۔ اور ماشاءاللہ سے ہم جانتے ہیں کہ ہم سورۃ البقرہ جو کہ مدنی سورۃ مبارکہ ہے، اس کی ہم آیات کا شروع سے ہم نے اس کو سمجھنا شروع کیا ہوا ہے اور اس کا ہم پوری طرح سے انالیسس کرتے ہیں، اس کے تحلیل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ جو ہے ماشاءاللہ سے مدنی سورۃ مبارکہ ہے۔ اس میں ابتدا میں ہی ایمانیات اور ایمانیات پہ ہی یہ اینڈ بھی ہوتی ہے۔ اکثر آپ دیکھیں کہ جس ٹاپک سے ایک سورہ مبارکہ ابتدا ہوتی ہے، موسٹ آف دا ٹائم اسی سے اس کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا شروع میں ایمانیات کے اوپر فوکس اور اجمالی بیان، انسان کی تخلیق، آدم اور حوا اور ابلیس اور فرشتے، اور پھر آیت نمبر 40 سے لے کے مستقل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہود کی بدعمالیوں، بدعہدیوں اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح ان کی گرفت فرمائی اور ان کے جھوٹے بہانوں اور لیم ایکسکیوزز کو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر بنی اسرائیل کو ایک عبرت کا نمونہ بنایا۔ تاکہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ اس سے لرن کرو، کہ ہمارے لیے ایک لرننگ کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے خزانہ رکھا ہے کہ ہم اس قسم کی منافقت سے بچ سکیں۔ اور پچھلی آیت میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے علماء کا جو ایک گروہ تھا، جس میں کہ ہم نے دیکھا کہ ابن سوریہ اس کا لیڈر تھا، عالم تھا، اس کے ساتھ جب آپ نے بات کی تو آپ نے اس نے جتنے کوسچنز کیے، ان کوسچنز کے آپ نے الحمدللہ بہت اچھے ان کو مطمئن کرنے والے جواب دیے۔ تو ظاہر ہے کہ اسے بڑی حیرت ہوئی اور اسے پتہ تھا کہ ان باتوں کے جواب سوائے ایک نبی کے کوئی نہیں دے سکتا، اور پھر اسے بڑی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے جواب دے دیے تو کس نے دے دیے ہیں؟ تو انہوں نے جب بتایا کہ جبرائیل نے، تو وہ پھر اس نے یہ دیکھے کتنی ایک عجیب سی، ایک اسٹوپڈ سی بات لگتی ہے نا، کہ وہ جبرائیل کو انہوں نے اپنا دشمن بنا لیا۔ تو اور کہا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانیں گے کیونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ اب کسی کو وہ دو وجوہات یاد ہے کہ جو انہوں نے یہود نے اس معاملے میں پیش کی تھی کہ ہمیں جبرائیل سے کیوں دشمنی تھی؟ آپ کو دو باتیں میں نے بتائی تھیں کہ انہوں نے جو ایک بہت گھٹیا ایکسکیوز دیے تھے دو، ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ عذاب لے کے عذاب خون ریزی اور اس طرح کی چیزیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سارے فرشتوں پہ وہ سارے نبیوں پہ حضرت جبرائیل ہی اترے ہیں نا۔ نہیں، جبرائیل جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میسنجر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے ہیں اور سب سے اسٹرانگیسٹ ہیں۔ اور جبرائیل کا جو مقام ہے، جس طرح ہر ایک کا مقام ایک ہوتا ہے، ان کا مقام بہت زیادہ اللہ کے یعنی کہ فرشتوں میں یہ کہ وہی لے کے آتے ہیں، اور ان کو مقرب وہ یہی لگتا تھا کہ یہ تو عذاب کی خبریں لے کے آتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ ایک فضول سا ایکسکیوز دیا تھا، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ انہیں یہ تکلیف تھی نا کہ یہ وحی جو آتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں آتی ہے، یہ ان پہ کیوں لے کے آتا ہے؟ یہ ان کے خیال میں تو یہ رائٹ ان کا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو عالم اور بہت بڑا سمجھتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں، تو جبرائیل آپ پہ کیوں لے کے آتا ہے؟ ہم تو نہیں سے مانیں گے، یہ تو کوئی بات نہیں، یہ نہیں ایک چھوٹا بندہ کہہ دے نا کہ میں نے دھان دی، ہم تو مانیں گے ہی نہیں نا۔ یہ دو ایکسکیوزز تھے، تو یہ ان کے دشمنی کے ریزنز انہوں نے بنائی، جو نیم ایکسکیوزز بنائے جبرائیل سے دشمنی کے یہ تھے۔ تو اب جو ہم 98 آیت اس کے متعلق بھی بتا رہی ہے کہ جو
اول درجے پر تو اس سے خود اللہ سبحانہ و تعالی یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو فوراً ان کی جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یعنی یہ ڈائریکٹ ایک قسم کی اللہ کی نافرمانی ہے نا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت اس سے واضح ہوتی ہے جب یہ ایک ایسا کام کی بنا پر جبرائیل سے جو ہے وہ منافقت رکھ رہے ہیں یا دشمنی رکھ رہے ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ خود اللہ کے مخالف ہے، اور پھر اس سے تمام فرشتوں، تمام رسولوں، تمام جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے اوپر ان کا لگتا ہے کہ ان کی مخالفت ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس فرشتوں اور اس کے رسولوں میں کامل جو ہے وہ ہم آہنگی ہے، وہ یعنی فرشتے اور انبیاء سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق اور اس کے احکامات کے تحت ہی کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ایک سورۃ مائدہ کی آیت 56 بھی ہے جس میں ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، حزب اللہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا اور ایمان والوں کا دشمن ہے، ایمان والوں کو اپنا دوست، یعنی کامیابی کی یہ بات بتائی تھی کہ جو بھی ایمان والوں کو اپنا دوست مددگار بنائے گا تو وہی اللہ کا گروہ ہوگا، تو ایمان والوں میں سے یہ نکل گئے نا کہ جبرائیل کی اگینسٹ کر کے، تو اسی طرح سورۃ المجادلہ میں بھی آتا ہے الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یعنی ایک حزب اللہ ہے جو کامیاب ہوگا اور ایک حزب الشیطان ہے جو کہ ناکام ہوگا۔ حزب کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، جیسے حزب اللہ نام رکھا ہوا ہے نا مختلف گروہوں نے، اللہ کا گروہ، تو یعنی جو گروہ کے لیے قرآن پاک میں مختلف نام آتے ہیں، طائفہ آتا ہے، جندن آتا ہے، عموماً آتا ہے، اور یہاں پر حزب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے، میں نے دو آپ کو آیتیں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا حزب اللہ ہم الغالبون اور الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون، تو جو شخص جبرائیل سے دعوت رکھتا ہے تو اس کی دعوت پھر پورے حزب اللہ سے ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے کسی ایک بھی فرشتے یا پیغمبر کا انکار کرے وہ پھر حزب الشیطان میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ 98 میں جبرائیل اور میکائیل کا ذکر خاص طور پر ایک تو ان کی اپنی اہمیت کے لیے بتایا گیا ہے، اور فرشتوں میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جس طرح عام انسانوں میں بھی ڈویژن ہوتی ہے درجات کی، اسی طرح ڈویژن درجات کی جو ہے اس میں جبرائیل جو ہے نا ان کی بہت زیادہ درجہ بلند ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ بلند ہے اور وہ بہت طاقتور ہیں، اور دوسری یہ بتایا گیا کہ دوسروں فرشتوں کا بھی نام لیا گیا، دوسری وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جیسا کہ بعض روایات سے واضح ہوتا ہے کہ جو میکائیل ہے نا، میکائیل فرشتے کو، وہ میکائیل فرشتے کا آپ کو پتہ ہے کیا کام ہوتا ہے؟ 4 فرشتے جو ہے نا ان کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسپیشلی ہم دیکھیں کہ پتہ چلتا ہے نا، جبرائیل تو میسنجر تھے، میسیج لے کے آتے تھے، تو میکائیل جو تھے نا وہ بارش کے تھے، یعنی بارش کو قرآن پاک میں، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کہا ہے کہ جب رحمت ہوتی ہے تو بارش کے لیے ہوتی ہے، تو وہ میکائیل کو کہتے تھے کہ جبرائیل کے اگینسٹ وہ ہمارے جو ہے نا ہمارے دوست ہیں۔ یہ دیکھو نا کتنی عجیب و غریب ان کی اسٹوپڈ باتیں تھی نا، تو قرآن نے یہاں حضرت جبرائیل کے ساتھ میکائیل کو شامل کر کے یہ واضح کیا ہے کہ اگر کوئی جبرائیل کی مخالفت کرتا ہے تو اس نے اللہ کی مخالفت کی، اور اس کے تمام نبیوں کے رسولوں کی بھی مخالفت ہے، اسی طرح وہ میکائیل کا بھی مخالف ہے، اس لیے کہ خدا کے تمام فرشتوں اور تمام رسولوں کی جو ملت ہے یا جو گروہ ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی جبرائیل اور میکائیل دونوں ایک ہی اللہ کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ان کے درمیان کوئی رقابت نہیں ہے، یعنی ان کے اندر کوئی دشمنی نہیں ہے،
ایسا نہیں کہ جبرائیل جس سے لڑائی کرے وہ میکائیل اس سے دوستی کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں سارے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے، مختلف جو ہے وہ کام دے کر ان کو بھیجتے ہیں. تو اب اس تناظر میں آپ آیت نمبر 98 کے آپ دیکھیے حروف، حرکات، اعراب، ضمہ، کسرہ، فتح، دیکھیں کہ ان سے مل کر کس خوبصورتی سے الفاظ بنے. علم صرف سے ہم نے سمجھا، اور پھر ان الفاظ کو کس خوبصورتی سے نحوی ترکیب میں ڈھال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے باتیں کی ہیں نا، کس لیے کی ہیں؟ افلا تعقلون، تاکہ تم اس سے عقل سے کام لو، غور کرو، فکر کرو، سمجھو. تو اب تلاوت کریں گی عائشہ آیت نمبر 98 کی. تو آپ اس پہ ذرا تدبر کیجیے گا. تو آیت نمبر 98، اور ہم لوگ 98 اور 98 کا انالیسس کریں گے، لیکن پہلے ہم آیت نمبر 98 کو تلاوت کرتے ہیں. تو عائشہ آپ تلاوت کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ سبحان اللہ. اتنی پیاری تلاوت نا دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ڈھیر نظر عطا کرنا اور قبول کرنا اور بہترین عمل کی بھی توفیق عطا کرنا. تو دیکھیں آپ دیکھیں اس میں آپ نے نبیوں جو فرشتے ہیں ان کے نام بھی پڑھے. کتنی یہ پیاری آیت ہے. تو ہم اب اس کو اینالائز کرتے ہیں. آپ اس پہ غور کیجیے گا. من کانا عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکالا. من کیا ہے جی؟ اس میں موصول ہے اور مبتدا ہے، شرطیہ ہے. کانا، اب من موصولہ کا صلہ ہے. کیا؟ کانا کا روٹ کیا ہے؟ کاف. جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کرتی رہتی ہوں میں بھی، اور آپ جانتے ہیں کہ کالا جو ہے نا سب سے زیادہ روٹ ورڈ جو قرآن پاک میں آپ کو ملے گا کالا اور کانا کا ملے گا. کالا میں بھی اور دونوں میں حروف علت ہے. کالا میں کاف و لام 1722 مرتبہ استعمال ہوا، اور کانا جو ہے وہ 1390 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا. تو کانا چونکہ فعل ناقص ہے، اور تو اس کے فاعل کو اسم اور اس کے مفعول کو خبر کہتے ہیں، اور یہ ایک طرح کا جملہ اسمیہ بن جاتا ہے نا. اور یہاں پر کانا کا اسم کیا ہے؟ ہوا. اور ادون کیا ہے روٹ اس کا؟ آئندہ. ادون جو ہے نا ادو دشمن کو کہتے ہیں. اور یہاں پر ادون فاعولن کے وزن پر اسم مبالغہ ہے. مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ بلاغت سے ہے نا، بہت زیادہ بڑھ کے، بہت زیادہ. اب یہ مبالغہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. آپ کو مبالغہ رہی ایک پورا صنف ہے نا. تو یہاں پر جو فاعولن کے وزن پر ادوون آیا ہے بطور اسم صفت آیا ہے. اور یہاں پہ اصلاً جو ہے نا ادوون، یعنی جو آپ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں اسم کی اصل حالت جو ہے وہ ہمیشہ رفع ہوتی ہے، پیش والی ہوتی ہے. تو ادوون تھا جو کہ نصب حالت میں آیا تو ادوون بن گیا. اور مطلب اس کا ہے دل کھول کر ظلم و زیادتی کرنے والا دشمن، ادوون. اور یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض جگہوں پر قرآن پاک میں ادوون کی جمع آداء بھی آتی ہے، جیسے کہ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 19 میں آتا ہے وَيَوْمَ يَحْشَرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب بار کر لیے جائیں گے. وہاں پر یہاں پر اس آیت میں آداؤ آیا جمانا، ویسے تو ادون ہی ہوگی جمع، اور واحد آپ کو مختلف جگہوں پہ ملے گا. تو یہاں پر اداؤ، تو یہاں پر جو اس آیت میں ادون ہے یہ کس حالت میں ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے نسبی حالت میں نصب ہے، منصوب ہے، تو کیا بنا؟ یہ کانا فعل ناقص کی خبر بنی. اگر عام روٹین والے فعل ہوں تو پھر ایک فاعل اور مفعول ہوتا ہے، لیکن کانا چونکہ ایک اسپیشل فعل ہے جس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے، تو اس لیے کانا کا اسم جو تھا ہوا تھا، اور اس کی خبر جو ہے ادون نصب حالت میں ہے، اور من موصولہ مبتدا شرطیہ، اور کانا صلہ فعل ناقص ہوا اسم کانا، اسم کانا، اور ادون خبرو کانا. تو کیا ترجمہ ہے من کانا ادون؟ اتنے کا ہی ترجمہ کریں، من کانا جو ادون. کوئی ہے دشمن، ہاں جو کوئی ہے دشمن. ویری گڈ. تو للہ جو ہے لام حرف جار ہے، اور اللہ ہی اسم الجلالہ مل کر للہ مرکب جاری متعلق خبر ہے، اور خبر کیا ہے؟ ادون. ویری گڈ. من کان عدو للہ، کیا ترجمہ ہوا؟ من کان عدو للہ، جو کوئی ہے اللہ کا دشمن. ہاں جو وہ دشمن ہے اللہ کا، یا جو ہوا دشمن اللہ کا. واؤ پھر کیا ہے؟ حرف عطف، جو عطف کر رہا ہے کس پر؟ للہ پہ. بالکل صحیح. تو للہ ہی جو ہے نا معطوف علیہ ہے، اور باقی سارے جو ہے نا واؤ کے ساتھ آپ کو آگے میں بتا رہی ہوں عطف نظر آئیں گے. پہلا والا معطوف علیہ ہوتا ہے، اس پہ واؤ آتا ہے، جتنے واؤ آتے جاتے ہیں وہ پھر عطف کرتے ہیں اس کے اوپر، یعنی و ملائکاتہ ہی و رسلہ ہی و جبرائیل و میکالا. یہ چار ہیں جو معطوف ہو رہے ہیں للہ ہی پہ، اور یہ چاروں جو ہیں محلن مجرور مانے جائیں گے لام جارہ کی وجہ سے. نام شروع میں آ گیا ہے تو اللہ ہی کے بعد جتنے اسماء آئیں گے، دو ایک مرکب کی صورت میں آئیں گے، وہ مجرور ہی مانے جائیں گے لام کی وجہ سے، اور مجرور ہونے کی وجہ سے وہ متعلق بن جائیں گے. کس سے متعلق بن جائیں گے؟ مفعول سے، جو کہ خبر ہے ادون، اس سے. تو اب ہم اس پہ ذرا غور کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا اس کو تدبر کریں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. آپ کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ. واو حرف عطف، اور یہ معطوف، یہ عطف کر رہا ہے للہ ہی معطوف علیہ پر، اور وہ ملائکاتہ ہی. جی اس کو ایکسپلین کرو گے سمیرہ؟ کوئی کرو گے اس کو؟ ملائکاتہ ہی جی. یہ ملائکاتی جو ہے نا مجرور حالت میں ہے، اور جمع اور واحد کا صیغہ دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ مؤنث ہے کیونکہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا وہ جنس کے حساب سے مؤنث ہے عربی میں، اور یہ لام کی وجہ سے مجرور ہے، مضاف اور ہی مضاف لہ، تو یہ مرکب جاری بن رہا ہے. اور ہی کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس کے فرشتوں کا، یعنی ترجمے سے بھی پتہ چل رہا ہے اللہ کی طرف جا رہا ہے. بالکل. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. ملائکہ جمع ہے ملک ان کی، اور نام کے نیچے اگر زیر آ جائے نا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، تو پھر ملک بن جاتا ہے. ملک جو ہے وہ بادشاہ کو کہتے ہیں. سیم لیٹرز ہیں لیکن حرکت سے، ایک حرکت سے آپ ڈفرنس آ جاتا ہے. تو اسی لیے قرآن پاک بہت اس کی تدبر کرنے والی چیز ہے کہ ایک ایک حرف اور حرکت میں کچھ میننگز ہوتے ہیں. تو ملکن اس کی روٹ ورڈ میم لام کاف ہے، اور یہاں پر جو ہے قرآن پاک میں یہ 260 ٹائم آیا ہے. اور ملائکاتن کا لفظ ہے، اس میں جنس ہے، اور واحد جمع جیسے کہ سمیرہ نے بتا دیا دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. قرآن پاک میں سورۃ الحج 75 میں آتا ہے اللہ یستفی من الملائکات رسلا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جیسے کہ یہود نے تو بڑی آبجیکشن کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہاں پر اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا کس کو پیغام کے لیے؟ حضرت جبرائیل کو. تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے اور میکائیل ہمارا دوست ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. تو جو ملائکہ ہے مضاف ہے، اور ہی کی ضمیر کا مرجع، ہی کی ضمیر واحد مذکر غائب ہے، مضاف علیہ اس کا مرجع اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو کیا ترجمہ بنا اس مرکب اضافی کا؟ و ملائکاتہ ہی، اس کے فرشتوں اور اس کے فرشتوں کا.
اور اس کے فرشتوں کا یعنی اللہ کے فرشتوں کا. رسول ہی سیم ہے اس کی کنسٹرکشن یعنی یہ بھی مرکبے. جمع. ہاں جی بتاؤ اس کو ایکسپلین کر دو. جی واو پھر عطف آ رہا عطف ہے جیسے ملائکاتی ہی تھا للہ کے اوپر رسول کی جمع ہے اور رسولی آیا ہے لام حرف جارہ کی وجہ سے مجرور حالت ہے اور ہی کی ضمیر مضاف ہے یہ بھی مرکب جاری ہے اور ہی کی ضمیر پیچھے جاری ہے اللہ کی طرف. نہیں یہ مرکب اضافی ہے. رسولی مضاف اور ہاں مضاف لے جیسے ملائکاتی ہی تھا مرکب اضافی یہ بھی مرکب اضافی یہ مرکب اضافی ہے مگر لام کی وجہ سے مجرور للہ کے اوپر عطف کر رہے ہیں نا تو اس کے اوپر عطف کرنے کی وجہ سے یہ معطوف ہیں تو معطوف جو ہیں یہ اپنے جو معطوف دونوں مرکب اضافی ہے. سوری ملائکاتی ہی مرکب اضافی ہے اور رسولی ہی بھی مرکب اضافی کیونکہ مرکب جاری تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ مرکب جاری کا حرف ہو جو کوئی بھی حرف جارہ آ جائے تو پھر اس سے مگر یہ حالت ان کی مجرور ہے مرکب اضافی کی. ہاں واو معطوف ثانی یہ جی دوسرا معطوف ہوا. یہ پہلے تھا ملائکاتی ہی مطوف اول اور یہ مطوف ثانی یعنی دوسرا مطوف. بالکل. اور اس کا روٹ کیا ہے رسولی کا را سین اور لام اور یہ قرآن پاک میں 513 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور یہاں پہ رسولی مضاف اور ہی کی ضمیر مضاف علیہ کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسولی ہی مرکب اضافی کیا ترجمہ ہے رسولی ہی کا اور اس کے رسولوں کا. اب دیکھیں یہ دو ہو گئے نا للہ معطوف علیہ اور واو حرف عطف ملائکت ہی مرکب اضافی کی صورت میں معطوف اول اور واو کی وجہ سے رسول ہی پھر مرکب اضافی ہو کے معطوف ثانی اور اب یہ واو پھر آ گیا ہے تو یہ معطوف ہوگا ثالثہ. تو یہ کیا ہے معطوف تیسرا والا ثالثہ و جبرائیلا یہ بھی ہاں اور جبرائیل کا اور جبرائیل اور واو حرف عطف ہے تو وہ جبرائیل معطوف ثالث ہو گیا اور واو و جبرائیلا اور جبرائیل کا و میکائیلا یہ دونوں غیر منصرف ہے. ہاں یہ پھر واو حرف عطف آ گیا میکائیلا یہ معطوف رابع ہو گیا دونوں کی مجرور حالت ہے. دونوں یہ چوتھا معطوف ہوا اور معطوف اور جبرائیل اور میکائیل دونوں کیا ہیں غیر منصرف ہے اور ان کی مجرور حالت مگر نظر وہ جو ہے نا وہ نسبی حالت آ رہی ہے. یہ لفظاً آپ کو نصب نظر آ رہے ہیں یہ لیکن یہ جو ہے محلن مجرور ہے. کیوں مجرور ہے ہمیں کیسے پتہ چلا کیونکہ پیچھے لام حرف جار اور یہ عطف کر رہے ہیں اور یہ سارے عطف کر رہے ہیں للہ ملائکتہ ہی و رسول ہی و جبرائیل و میکائیل تو یہ سارے عطف معطوف علیہ پہ للہ پہ عطف کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے لام کیونکہ شروع میں للہ میں لام حرف جارہ تھا اس کا ایفیکٹ ان سب کے اوپر ہوا اس لیے یہ مجرور ہو گئے اور یہ مجرور ہو کر متعلق بن گئے مرکب جاری ہو کر متعلق ہو گئے اور یہ متعلق کس سے بن گئے ادو ون سے. اور آپ کو میں نے بتایا ایل کا مطلب جو ہے نا اب دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں جبرائیل میکائیل تو ایل کا لفظ جو ہے نا یہ اسرانی زبان میں آتا ہے کہ اللہ کے لیے آتا ہے اور جبرائیل میکائیل اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کا بندہ. جیسے اسماعیل حزقیل اسرائیل یہ سب عبرانی زبان کے نام اور القاب ہیں اور دراصل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کی قوم کو کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے ابھی بھی. اور عبرانی میں اسرائیل کا مطلب ایز اٹ از ہے جیسے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں نا عبداللہ اللہ کا بندہ. تو جو ایل عبرانی اور اسرانی اور قدیم سامی زبانوں میں اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جن ناموں کے آخر میں ایل آتا ہے ان کا تعلق جو ہوتا ہے عموماً اللہ کی الوہیت اور بندگی سے ہوتا ہے. الوہیت یعنی وحدانیت جو ہوتی ہے اللہ کی توحید اس سے ہوتا ہے. تو اب آپ فوکس کریں تھوڑا سا کوشش کریں ترجمہ کرنے کی. جو وہ کوئی بھی دشمن ہوا یا ہوا ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور
جبرائیل اور میکائیل کا، اس کا عربی میں اتنے آپ کوئی بھی یہاں سے ترجمہ کریں اتنے حصے کا، جو کہ کیا ہے، جو کہ جو آپ ایک دفعہ غور کر لیں، من اسم موصول تھا، اسم موصول کا ایک اور من اس میں موصول ہوتے ہوئے شرطیہ ہے، اور من موصول شرطیہ من کا ایک صلہ ہے، اس کا صلہ کیا ہے، وہ جملہ فعلیہ ناقص کی صورت میں آ رہا ہے، اور وہ صلہ کیا ہے، کانا عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبرائیل و میکالا، یہ جو ہے یہ عدوً جو من اس میں جو کانا فعل ناقص کا جو ہوا اسم تھا، اس کی خبر عدوً تھی، اور عدوً خبر سے متعلق آگے جو ہے یہ سارا مرکب جاری تھا، جو کہ للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبرائیل و میکالا۔ تو یہاں تک یہ پورا اگر ہم بنائیں تو دو ترکیبیں استعمال ہوتی ہیں اس میں، لیکن ایک ترکیب اس میں یہ بن جاتی ہے کہ من اسم موصول شرطیہ مبتدا اور اس کا صلہ کانا عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبرائیل و میکالا، یہ صلہ موصول مل کر پورا کمپلیٹ مبتدا شرطیہ من کی وجہ سے ہوا۔ تو اب آپ اس مبتدا شرطیہ جو ہے اس کا آپ عربی میں ترجمہ کریں، جو ہے، میں اردو بول رہی ہوں، آپ اس کو عربی میں بولیں، جو ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا۔ جی یہ جملہ شرطیہ ہے جو کہ مبتدا اس کا یہ پورا بن رہا ہے، اس پورے مبتدا کا آپ ترجمہ کریں عربی میں۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا۔ جزاک اللہ، یہ ہے پورا ایک کمپلیٹ مبتدا جس کا کہ جو کہ شرطیہ ہے، شرطیہ مبتدا ہے، تو اب اس کا ایک جواب شرط بھی ہوگا، تو اب آگے جواب شرط ہے۔ لیکن اس میں ایک بات آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ من موصولہ کو مان لیتے ہیں، مبتدا معرفہ ہے نا، من معرفہ مبتدا شرطیہ، تو من مبتدا اور اس کا جو ہے اسم، اس کا مبتدا کا کانا جو ہے وہ اس کا صلہ بن جائے گا، اور عدوً جو ہے وہ اس کی کانا کا جو ہے وہ اس کی خبر بن جائے گی، اور یہ کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بھی ایک جملہ اسمیہ بن گیا نا، تو یہ اس کی یہ اس سے متعلق بن جائے گا، اور یہ اس کی مبتدا اور یہ خبر یہاں تک میکائیل تک بن جائے گی، مبتدا اور خبر کمپلیٹ ہو جائے گا، صلہ اور موصول مل کے صلہ موصول مل کر پورا مبتدا بن گیا، یہ پورا مبتدا بنا دیا نا۔ جی لیکن اس کو شرطیہ۔ ہم مبتدا شرطیہ، لیکن اس کو مبتدا خبر کمپلیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو مبتدا شرطیہ کو آپ نے سمجھ لیا نا۔ اب آپ مبتدا شرطیہ کو اس نے عائشہ نے پورا تلاوت کر کے بھی بتا دیا، تو اب شرط ہے تو جواب شرط آنی لازم ہے، اس کے بغیر کمپلیٹ نہیں نا ہوگی بات۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جواب شرط کیا ہے۔ پہلے ہم اس کا عائشہ نے اس کا پورا جو ہے وہ رواں ترجمہ عربی میں بتایا ہے پڑھ کے، اب آپ لوگوں نے غور کرنا ہے تو اس کا لفظی ترجمہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لفظوں کی ویلیو اور اس کی پلیس ویلیو اور اس کی وضاحت ہو سکے کہ یہ لفظ کیا کیا ہیں اور کہاں کہاں آئیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو ہے اس کی کیا عربی ہے، وہ یہاں سے کوئی بتائے، وہ جو ہے کوئی بتائے گا، وہ جو ہے من کانا، بالکل صحیح، من اب اس میں موصولہ ہے، مبتدا ہے، شرطیہ ہے، اور کانا فعل ناقص اپنے اسم ہوا کے ساتھ من کا صلہ، ٹھیک ہے، کانا من کانا، یہ اس طرح اس کی قسم۔ دشمن، دشمن کے لیے کیا ہے، عدوً، عدوً، بالکل صحیح۔ اچھا عدوً کس حالت میں ہے، منصوب ہے، اور یہ کانا کی خبر ہے، تو اللہ کا کے لیے کیا لفظ آیا ہے، للہ، للہ، ویری گڈ، لام حرف جار اور اللہ ہی اسم الجلالہ
اور یہ مل کر مرکب جاری متعلق خبر، کون سی خبر ہے؟ خبر کیا ہے؟ عدوً. تو اور ملائکہ اس کے فرشتوں کا، اور ملائکہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کیا عربی ہے؟ وَمَلَائِكَاتِهِ وَملائکہ وَملائکاتی. واو حرف عطف ہے، ملائکہ مضاف ہے، اور ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مرکب اضافی معطوف ہے. کس کے پر معطوف ہے؟ للہ پر معطوف علیہ، للہ معطوف علیہ پر یہ عطف کر رہا ہے. تو یہ لفظاً جو ہے آپ کو نصب نظر آ رہا ہے، لیکن محلاً یہ مجرور ہے لام کی وجہ سے. اور اس کے رسولوں کا، وَرُسُلِهِ، واو حرف عطف ہے اور رسولہ مضاف ہے، اور ہی کی ضمیر مضاف علیہ ہے، اور اس کا مرجع کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. بالکل صحیح. اور یہ معطوف ثانی ہے. اور جبرائیل، اور جبرائیل و جبریلا، جبریلا پھر آپ صحیح اس کو پروناؤنس کریں گے نا، کیونکہ لفظاً آپ کو یہ نصب نظر آ رہا ہے، لیکن یہ محلاً کیا ہے؟ مجرور ہے. کس وجہ سے؟ لام جارہ ہے نا، جو شروع میں للہ معطوف علیہ ہے نا، لام جارہ کی وجہ سے یہ اس پہ معطوف کر رہا ہے نا، تو اس لیے یہ بھی مجرور ہے. لیکن آپ کو نظر نصب میں آ رہا ہے اس لیے کہ یہ غیر منصرف اسماء میں سے ہے. غیر منصرف اسماء کون سے ہوتے ہیں؟ جو تنوین قبول نہیں کرتے اس کی رفع حالت ایک پیش کے ساتھ ہوتی ہے، اور نصبی جری حالت ایک زبر کے ساتھ ہوتی ہے. ایکسیلنٹ، بالکل یہی ہے. اور جو آپ اس میں یہ سمجھ لیں کہ مورب اسماء، مورب اسماء کا مطلب ہوتا ہے عربی والے اسماء، جو ٹوٹل مورب اسماء ہے نا 100%، ان میں سے 2% مبنی ہوتے ہیں جس میں سارے ضمائر آتے ہیں، جیسے حاضہ حاضہ حاضہ، موسیٰ موسیٰ موسیٰ، اللہ زی اللہ، اللہ زی اللہ زی اللہ زی اللہ زی اللہ زی. اور ایک غیر منصرف اسماء 13% ہوتے ہیں، جو ابھی اس نے سمیرہ نے بتایا کہ وہ تنوین قبول نہیں کرتے اور وہ زیر قبول نہیں کرتے، اور وہ مجرور حالت میں بھی نصب میں نظر آتے ہیں، جیسے کہ میکائیل یہاں پہ آپ کو نصب حالت میں نظر آ رہا ہے، ایکچولی یہ مجرور ہے. واو حرف عطف، اور جبرائیلا غیر منصرف اسم اور معطوف ثالثہ. اور میکائیل کا میکائیل کا اس کا کیا ہے ترجمہ؟ وَمِكَالَ، میکالا. آپ اناؤنس کریں نا، میکالا. یہاں پہ بھی میکالا آپ کو نصب لفظاً نصب نظر آ رہا ہے، لیکن یہ محلاً مجرور ہے. کس لیے مجرور ہے؟ جو پیچھے لام حرف جارہ، لام حرف جارہ کسی وجہ سے. تو واو حرف عطف اور میکالا غیر منصرف اسماء ہے. معطوف رابع یعنی چوتھا معطوف. سب سے پہلے معطوف علیہ کون سا ہے؟ جی بتائیں، معطوف علیہ کون سا ہے؟ للہ. اس پہ عطف کیا کیا کر رہے ہیں؟ 4 اسماء اس پہ عطف کر رہے ہیں، جن میں سے 2 مرکبے اضافی کی صورت میں ہیں اور 2 غیر منصرف اسماء کی صورت میں ہیں. جی اب اس کو کون پڑھے گا جو معطوف کر رہے ہیں للہ معطوف علیہ پر؟ ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکائیل. ایکسیلنٹ، بالکل صحیح. یہ 4 ماشاءاللہ بالکل یہ اس پہ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں من اسم موصولہ شرطیہ مبتدا اپنے صلہ کانا فعل ناقص اور ہوا جس کا اسم ہے، اس سے مل کر عدوً جو ہے کانا کی خبر، اور عدوً خبر اپنے متعلق للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریلا و میکالا سے مل کر من موصولہ اپنے صلہ سے مل کر مکمل مبتدا شرطیہ بن گیا. یہاں تک اب ہم نے مبتدا جو ہے شرطیہ ہم نے کمپلیٹ کیا. ٹھیک ہے نا، آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو اب ایک دفعہ ادھر سے بھی کوئی کوشش کرے کہ مجھے مکمل مبتدا شرطیہ کو کون پڑھ کے بتائے گا. ابھی عائشہ نے پڑھ کے بتایا نا مبتدا شرطیہ جو ہے نا، مبتدا جو موصولہ ہے وہ مبتدا شرطیہ آپ جو پورا بن رہا ہے وہ کون پڑھے گا؟ جی کوئی بھی بولے. خبر آپ بول دیں، آپ پڑھ دیں، سامنے اوپن بک ٹیسٹ ہے آپ کا. جی کون؟ جی ساجدہ جی آپ پڑھیں. ٹھیک ہے. من کانا عدوا للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبرائیل و میکائیل. ایکسیلنٹ.
یہ ہے جی کمپلیٹ ماشاءاللہ. اب یہ مبتدا جو ہے وہ مبتدا شرطیہ جو ہے نا. اچھا یہ تھوڑی سی بات ہے نا، یہ اکثر ہم یہ جمع کو رسول لے ہی پڑھ دیتے ہیں، یہ رسو پڑھنا ہے ہم نے، رسولی ہی. سائدہ جی نے رسولی ہی پڑھا نا، تجوید کی بات صرف کر رہی ہوں. رسولی ہی ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری تجوید بھی کریکٹ ہوتی رہتی ہے، تو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری بہترین رہنمائی اور عمل کی توفیق دے. اب یہ من شرطیہ مبتدا جو ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا. اب ہم اس کی جواب شرط کی طرف آتے ہیں، اور جواب شرط اس کی کیا ہے غور کر لیجئے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ. تو جو فا ہے تو فا ویسے تو حرف عطف ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوگا، یہ کیونکہ جواب شرط بن رہا ہے نا، تو پھر اسے کہتے ہیں یہ جزائیہ ہے یا رابطہ ہے جو جواب شرط ہے پر آ رہا ہے نا، جواب شرط پہ آ رہا ہے نا. تو یہ پچھلے والے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے، اور اس کی جزا یعنی جواب شرط اس کا جو ہے وہ ہے، اور فا تو پاس یا پھر یہ ہے. انا کیا ہے، حروف مشبہ بالفعل. ہاں حروف مشبہ بالفعل ہے. اور حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ انا، انا کا انا، انا باخواتها کیا ہیں، انا، انا کا انا، لکنہ، لیتا، لعلہ. اور یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہے نا، جب جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس کو اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. یہاں پر فَإِنَّ تو بے شک، بے شک اللہ، اللہ اسم الجلالہ کس حالت میں ہے؟ یہ نسبی حالت، نصب حالت انا ہے. کی تو خبر، انا کا اسم نہیں، انا انا کا کی، اسم، انا کا اسم، موصوف انا کا اسم اسم، ہاں انا کا اسم. یہ نسبی حالت میں ہوتا ہے نا. اور عدوٌ انا کی خبر ہے اور یہ رفع حالت میں، رفع حالت بالکل میں. کانا کے اپوزٹ ہے. اپوزٹ ہے بالکل. یہ دیکھیں آپ نے اسی آیت میں آپ دوسری مرتبہ یہ استعمال ہو رہا ہے عدوٌ. پہلے کس حالت میں تھا آپ نے دیکھا تھا؟ نسبی میں تھا، نسبی یہ میں رفع تھا. ہے. ویری گڈ. وہ نصب میں تھا تو وہ جو تھا وہ کانا کا اسم، کانا کی خبر بن رہی تھی. تو یہ رفع میں ہے، اور یہ جو ہے وہ کانا کی خبر بن رہی، انا کی خبر بن رہی ہے. یعنی انا جو ہے آپ ذہن میں رکھیں، انا واخواتها 6 ہوتی ہیں، جن کے بعد ایک اسم آتا ہے جو نصب حالت میں ہوتا ہے، اور ایک خبر آتی ہے جو رفع حالت میں ہوتی ہے. سیم آپ اسی آیت میں کانا بھی آیا ہے. تو کانا آپ کا یہ اپوزٹ، اس کی وہ بھی اس کے بعد جملہ اسمیہ ایک آتا ہے جس میں اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے. تو جو کانا کا اسم ہوتا ہے وہ رفع حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی خبر جو ہوتی ہے نصب حالت میں ہوتی ہے. جیسے کہ عدوٌ آیا ہے، کانا میں اوپر ہوا جو تھا اس کا اسم تھا جو کہ ضمائر منفصلہ مرفوعہ تھیں، جو رفع حالت میں معرفہ تھی، کانا کا اسم تھا. اور عدوٌ نصب حالت تھی، نکرہ تھا جو کہ کانا کی خبر تھی. یہاں پر انا کا جو اسم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسم الجلالہ نصب حالت میں ہے، یہ انا کا اسم ہے جو کہ نصب حالت میں، اور عدوٌ جو ہے یہ انا کی خبر ہے جو کہ رفع حالت میں ہے. تو عدوٌ جو ہے 2 مرتبہ آ گیا، ایک دفعہ عدوٌ آیا اور ایک دفعہ عدوٌ آیا، رفع آیا اور نصب آیا دونوں دفعہ. تو یہاں پہ اس آیت میں دوسری مرتبہ استعمال ہوا، پہلے نصب میں کانا کی خبر بن کے آیا، اور یہاں رفع میں انا کی خبر بن کے آیا. تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کانا فعل ناقص ہے جس کا ایک اسم جو رفع حالت میں آتا ہے اور خبر نصب حالت میں آتی ہے. لیکن انا واخواتها کا ایک اسم جو نصب حالت میں ہے اور خبر جو رفع حالت میں ہے. جیسا کہ یہاں پہ عدوٌ جو ہے خبر ہے انا کی، اور آگے للکافرین، للکافرین میں لام. اب یہ دیکھیں اوپر جو تھا متعلق آیا تھا جو لام تھا للہ تھا، اور یہاں پر للکافرین، یہاں پر بھی لام ہے اور اوپر بھی لام تھا. وہاں لام جارہ کے ساتھ اللہ اسم الجلالہ تھا، اور یہاں لام جارہ کے ساتھ کافرین اسم جو ہے وہ اسم آیا ہے جو کہ جدی حالت میں آیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں لام حرف جارہ اور کافرینہ آپ کو کس حالت میں نظر آ رہا ہے؟ یہ مجرور حالت میں.
یہ محلن یہ مجرور ہے، یہ نسبی جری حالت دونوں کافرینہ ہوتی ہے نا. ہاں اینا جو ہے نا، اینا کی ساؤنڈ جو ہے نا وہ بتاتی ہے کہ یہ نسبی جری حالت ہے. اور اب جب کہ لام آ گیا تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ مجرور حالت ہے. اگر یہ لام نہ ہوتا، صرف کافرینہ ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ مافعول ہے، لیکن مافعول منصوب ہوتا ہے اور لام جارہ کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. تو یہ للکافرین، لام حرف جارہ، کافرینہ محلن مجرور ہے. لفظاً آپ کو نصب میں نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے نا نصب میں، زبر آ رہی ہے نا نظر، یہ لفظاً ہے. لیکن لفظی اس کا جو محلن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا اس کا محل وقوع بتاتا ہے نا کہ وہ کیا ہے. تو سیم اس میں بھی اس کا جو محلن یعنی لام جارہ جو ہے اس کا محل وقوع بتا رہا ہے کہ یہ مجرور اس ہے. کی ریپلیسمنٹ کے حساب سے. تو اگر پیچھے کوئی حرف جارہ نہ ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ منصوب ہے، لیکن لام جارہ کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ یہ مجرور ہے. اگر رفع حالت ہوتی تو کیا ہوتا؟ کافرون. اونا جو ہے نا وہ ساؤنڈ ہے جمع رفع حالت والی، جمع مذکر رفع حالت والی، جیسے کہ عابدونا، آئبونا، تائبونا، حامدونا، یہ سارے جو ہیں یہ جمع رفع حالت والے ہیں. تو یہاں پر اینا نسبی جری حالت اور اونا رفع حالت ہے. اور یہاں پہ للکافرین مرکب جاری ہو کر، مرکب جاری کس سے متعلق ہے؟ ادوبن کے پیچھے خبر ہے نا، آپ کو پتہ نا اوپر بھی ادوبن سے متعلق تھا نا، للہ ملائکۃ، جی. تو یہ بھی ادوبن کے متعلق، یہ بھی ادوبن کے متعلق پیچھے للہ متعلق ہے ادوبن کے، اور یہ ادوبن کے متعلق ہے. تو یہ مرکب جاری ہو کر متعلق ہو گیا، کس سے متعلق ہوگا؟ انا کی خبر جو ہے، انا کی خبر سے متعلق ہو گیا. انا، اب آپ دیکھیں غور کریں، انا اپنے اسم جو ہے انا کا اسم الجلالہ اسم اور خبر ادون اور متعلق للکافرین سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ اور جملہ اسمیہ، شرطیہ، جملہ اسمیہ جواب الشرط. اور جواب الشرط کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہ من پیچھے آ رہا تھا نا حرف شرط، تو یہ فا کی وجہ سے پتہ فا کی وجہ سے. دیکھیں صرف ایک حرف نے میں بتا دیا کہ یہ جواب الشرط ہے. اور یہ خبر بھی اب بن گیا پیچھے مبتدا کی، پورا یہ جملہ بن گیا نا. پیچھے مبتدا تھا نا جو آپ نے ایکسپلین کیا تھا پورا. ہاں مان اسم موصولہ اور صلہ اور موصول مل کے مبتدا حرف مبتدا شرطیہ، اور یہ اس کی خبر جواب شرط، پورا جملہ اسمیہ. ہاں جملہ اس میں جواب شرط بھی کہہ سکتے، یہ ہے ہی جواب شرط. جی. فا ان اللہ عدو للکافرین جواب شرط ہے. تو اب جواب الشرط کا عربی میں رواں ترجمہ کون کرے گا؟ میں پہلے آپ کو اردو بولتی ہوں. ہاں اب بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک تو ضرور بولنا ہے، تو بے شک اللہ دشمن ہے انکار کرنے والوں کا. اس کا ترجمہ کریں جی. تو بے شک اللہ دشمن ہے انکار کرنے والوں کا. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، بالکل صحیح پروننسیشن کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے خاور جی، ویری گڈ. یہ جواب الشرط ہے. تو یہاں پر اب ہم نے جو ہے لفظی ترجمہ بھی کر لیا، سوری آپ نے رواں ترجمہ بھی کر لیا. تو اب ہم اس کا لفظی ترجمہ بھی کرتے ہیں. جیسے ہم نے جو جملہ فعلیہ شرطیہ کا لفظی ترجمہ بھی کیا تھا تاکہ لفظوں کی ہمیں پہچان بھی ہو اور ہمیں اس کی پلیس ویلیو کی بھی امپورٹنس پتہ چلے کہ کہاں پہ کیا آ رہا ہے. اسی طرح اب ہم اس کو لفظی ترجمہ کریں گے جواب الشرط کا. تو آپ پہلے تو یا پاس یا پھر، اس کے لیے کیا آیا ہے جی؟ تو یا پاس کیا ہے؟ نہ تو یا پاس یا پھر، یہ جواب الشرط ہے نا. فا صرف ایک فا ہے، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں نا کہ امپورٹنس آپ دیکھیں لفظوں کی. فا، تو یا پاس یا پھر. اب یہ جزائیہ بھی ہے اور جواب الشرط بھی ہے، اس سے پتہ چل گیا نا. بے شک اللہ، بے شک اللہ کے لیے کیا ہے؟ ان اللہ. انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے اور اللہ اس کا جو ہے منصوب ہے، تو اسم ہے. کس کا اسم ہے؟ انا کا اسم. ویری گڈ. انا. اور دشمن ہے، دشمن ہے کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟
अदुव्वन अदुव्वन, बिल्कुल सही खबर जी, एक्सीलेंट। ये अदुव्वन मरफू है तो ये खबर है इन्ना की। इन्ना की खबर अल्लाह इस्मुल जलाला नसब हालत में, और इन्ना की खबर अदुव्वन रफ़ा हालत में और नकरा, और ये इन्ना की खबर हो गई। काफिरों का लिल काफिरीना, लिल, काफिरीन बिल्कुल सही। लाम हरफ जारा और काफिरीना मजरूर और लिल काफिरीना मुरक्कब जारी, ये किससे मुताल्लिक हुआ? अदुव्वन खबर से मुताल्लिक, यानी वाज़िह है ना कि दुश्मन है इनकार करने वालों का। इसका दुश्मन है इनकार करने वालों का, इससे मुताल्लिक है। अब आखिर में आप जो है ना, मन काना अदुव्वुल लिल्लाहि व मलाइकातिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला, मुब्तदा शर्तिया अपनी खबर जवाब शर्त फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन से मिलकर कौन सा जुमला बन गया? बताएं आखिर में कौन सा जुमला बना? ये जुमला इस्मिया शर्तिया, जुमला इस्मिया शर्तिया, जवाब शर्त के साथ जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया जो होता है इसम से शुरू होता है, तो आप देखें ना, मन जो था इसम मासूल था ना, जी, इसम जवाब से शुरू हुआ, और फिर उसकी जवाब शर्त भी जो है वो इन्ना जो है हर के साथ शुरू होकर फिर अल्लाह और अदुव्वन सारे इसम में, तो ये जुमला इस्मिया। और जुमला इस्मिया के अब मुझे कोई भी बताए, जुमला इस्मिया के दो अज्जा कौन कौन से होते हैं? मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर, और मुब्तदा हमेशा मारफा होता है और खबर हमेशा नकरा होती है। मुब्तदा मारफा होता है, मन जो था इसम मासूल मारफा होता है, वो मारफा था ना, और उसकी खबर जो था इन्नल्लाह अदुव्वुल, ये इसकी खबर नकरा होती है। यहाँ पे तो हम लफ्ज़ की सूरत में नहीं, पूरी सेंटेंस की सूरत में आई है, तो आपको इस तरह थोड़ा सा कम आसान है। खैर आप जैसे जैसे गौर करेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखें, अल्लाह सुब्हानो तआला ने बता दिया कि तमाम मलाइका, रसूल, जिब्राइल, मीकाइल सब अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। अगर कोई इंसान, अगर कोई इनमें से कोई भी शख्स इसमें से कोई किसी एक का भी से दुश्मनी करेगा या उसका इनकार करेगा, तो उसकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। और जब तक वो सब से इक्वली, यानी जितने अल्लाह ताला ने ये कहे हैं, जो जैसे कि हम जानते हैं सूरत अल-बकरा पढ़ रहे हैं जिसके इब्तिदा में ही ईमानियात थी और एंड भी इसी से होता है ना, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला अलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लु आमना बिल्लाहि व मलाइकातिही व रुसुलिही व कुतुबिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिही, जो कहते हैं ना, तो वो पूरी एक बात है कि अगर हम इनमें से किसी एक के भी पर ईमान नहीं लाते तो फिर हमारा ईमान जो है मुतबिर नहीं होगा, यानी वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ईमान के लिए जो मैंडेटरी है, यानी मैंडेटरी का मतलब है जो हर सूरत में लाजिम है कि सब अम्बिया रसूलों पर और सब फरिश्तों और सब किताबों पर ईमान लाया जाए। इनमें से किसी एक का इनकार या उसको दुश्मन बनाना, सबका इनकार और सबसे दुश्मनी है। इसीलिए आखिरी जुमला इस्मिया में बताया गया, क्या बताया गया आखिरी जुमला इस्मिया में? इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। तो इनमें से किसी एक को भी ना मानना कुफर है और ऐसे काफिरों का दुश्मन फिर अल्लाह है। तो उससे एक आप इस पर गौर करें तो इससे एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात समझ आती है, वो ये कि अल्लाह के किसी भी जो अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ना, मुकर्रब बंदे होते हैं, उनसे नफ़रत रखना या अदुवत रखना, अदावत रखना, दुश्मनी रखना इंसान के अमाल को फिर बर्बाद कर देता है। एक हदीस कुदसी में आता है, मन आदि ली वलीयिन फ़क़द अज़नतहु बिल हर्ब, यानी मन आदि ली वलीयन फ़क़द अज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखी उसने मेरे ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया। तो हमें समझ जाना चाहिए कि औलिया अल्लाह से मोहब्बत, उनकी ताज़ीम और इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है।
اور اگر کوئی شخص اولیاء اللہ سے دشمنی رکھے یا اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھے تو ایسے شخص کے اعمال پھر برباد ہو جاتے ہیں. ایسا شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ کون ہوتے ہیں اولیاء اللہ؟ یعنی اولیاء اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو قرب کے لیے آتا ہے نا. اولیاء کا ولی سے آتا ہے. دوست، ولی اللہ کے دوست، جو دوست ہیں. دوست ہوتے ہیں. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اور اللہ کا دوست بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو فالو کرنا اور اس سے محبت کرنا. بالکل صحیح. اس کے لیے کیا کوئی خاص شکل یا صورت بنانی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں. اور کوئی خاص لباس پہننا ضروری ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہیں، بالکل بس نہیں. اچھا ہونا ضروری ہے. ہاں. کوئی خاص قسم کا کھانا ہر کھانا خاص- ضروری ہے؟ کچھ بھی ضروری نہیں. نہیں. کسی خاص قسم کے مکان یا جگہ میں رہنا ضروری ہے؟ بس تو کوئی اعلیٰ خاص انسان قسم ہونا کی ضروری حرکات و ہے. سکنات بالکل. کوئی اور خاص قسم کی حرکات و سکنات کرنا ضروری ہے؟ صحیح بات. نہیں. تو کیا کرنا ضروری ہے اللہ کا دوست بننے کے لیے؟ اللہ اور رسول کی پیروی. یہ بالکل صحیح ہے. تو ویسے اب بالکل صحیح ہے. اللہ و اطیع الرسول، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بہترین آپ اپنی اللہ کے قریب وہی ہے سب سے زیادہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری میں کرتا ہے، وہ ولی اللہ بنتا ہے. تو اب آپ مجھے یہ یہاں بتائیں کہ کون کسی کا دوست ہوتا ہے؟ دوست کون ہوتے ہیں؟ دوست جب دوست ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ دوست. وہ دوست کا دوست جو اس کا بھی دوست ہوتا ہے وہ اس کا بھی دوست ہے. یعنی یعنی کہ کہ حقوق العباد میں وہ ہوتا ہے کہ پیروی کرتا ہے اور بندوں کے ساتھ کیسا دیکھیں رویہ نہیں، ہے. کیا علامتیں ہوتی ہیں کہ دوستی جب ہم یعنی دیکھیں کسی سے ہم جب دوستی کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم اس کی دل میں اس کی یاد ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. بالکل. تو اسے ہم یاد کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں. ہم اپنے دوستوں کا ہی ذکر کرتے ہیں نا جب ملتے ہیں، ذکر کرتے تو ہیں. کتنا ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اس کی. تو اس سے پھر ایسے کام کرتے ہیں جو اس کی، جیسے کہ پسند کے شروع میں کہہ دیا بہت اچھا عائشہ نے کہ جو اس کی پسند کے کام ہوتے ہیں نا وہ پھر ہم ایک دوسرے کے چوز کر کے کرتے ہیں. دیکھیں آپ کا دوست تو نہیں نا وہ ہو سکتا جو آپ کے پاس کھڑا ہو اور آپ کو مخالف بات کر رہا ہو، تو آپ کو تکلیف دے رہا ہو. تو دوست تو وہ ہوتا ہے جو پھر پسند کرے، جو بات کرے، وہی جو دوستوں کی پسندیدہ ہوں، انہیں خوش کرنے کے لیے. تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی بھی یہی علامتیں ہوتی ہیں اور یہی صاف ہوتے ہیں کہ وہ دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. جیسے کہ قرآن میں جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو صورتیں کی آیات ریفرنس کے لیے بڑی اچھی لگتی ہیں. سورۃ البقرہ میں آگے ہم پڑھیں گے فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر ان کو ولی اللہ کی ایک اور تعریف جو بڑی پیاری، مجھے بے اختیار یہ صورت کی آیتیں بہت پسند ہیں، آپ یاد کر لیجئے گا. مجھے بھی یاد ہے، مجھے اچھی لگتی ہیں. سورۃ النور کی آیتیں ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَإِیتَاءَ الزَّکَاةَ یخافون یوما تتقلب فیہ قلوبہم والابصار. یعنی یہ ایسے پھر لوگ ہوتے ہیں جن کے دل مسجدوں میں لگتے ہیں، سجدوں میں گزرتے ہیں اور صبح شام وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور ایسے ولی اللہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ذکر یعنی نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے اور نہ کوئی جو بزنس ہے، جو کاروبار وہ کرتے ہیں، بے ہے نا، بے کہتے تجارت کو، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو کہ انہیں اللہ کی یاد سے پھر غافل کرے. کوئی خرید و فروخت، کوئی بھی بات نہیں. اور آخرت کے دن سے انہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی یاد اور آخرت کے دن سے غافل کرے. تو وہ اللہ کی کبریائی ہر وقت بیان کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا تمہید، تحلیل، تکبیر. جیسے اللہ کا سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح، تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں. تو ان کے عمل میں وہ باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں، اور پھر اس کام سے وہ بچ کر چلتے ہیں جو اللہ کی ذرا برابر بھی ناراضگی والا ہو.
تو یہ جو کرائٹیریا ہے یا ایک سٹینڈرڈ ہے جو ہم مینٹین کر سکتے ہیں کہ ولی اللہ کا جو تقویٰ جس کے اندر پھر ہم کہیں گے اس کی فائنل ایک ڈیفینیشن کو سم اپ کریں گے تو وہ تقویٰ کا ہوگا. تو ہر کوئی خود کو ان اوصاف پر جانچ لے کہ وہ کتنا ولی اللہ ہے اور کتنا اس کے اللہ کے قریب ہے. اور دیکھیں ولی اللہ وہ نہیں ہوتا کہ آپ یہاں ہمارے بہت مسکنسیپشن ہے کہ وہ پھر غائب کی باتیں بتانے لگتا ہے. لوگ بڑی زیادہ یہ غلط حرکتیں کرتے ہیں. آپ غائب کی خبریں بتانا یا خواب بتانا یا کوئی بالکل خرق عادات کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو غیر معمولی حرکتیں ہوتی ہیں نا، کسی ایک بات کو سیکھ لینا اور اس کو بتانا، تو یہ ضروری نہیں ہوتا. ولی اللہ تو وہ ہوتا ہے جو بس اللہ تعالیٰ کی حکم کی تابع داری میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو آپ کو خود بخود اس کی ایک جو کہتے ہیں نا سم ٹائم ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ، آپ کو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اس کے اندر اترا ہوا ہوتا ہے ایمان، اور اس کے عمل میں وہ ڈھلا ہوا ہوتا ہے. اور پھر وہ چلتا پھرتا ایک موٹیویشن بھی ہوتی ہے، ایک گائیڈنس بھی ہوتی ہے، ایک اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے جس کو دیکھ کے پھر آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دینا ہم اس قابل ہوں کہ ہم تیرے بھی ولی بن جائیں. اللہ ہمیں اپنا ولی اللہ بنا لیجئے، ہمیں اپنا دوست بنا لیجئے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا صورت اسی کی صورت کی آیت میں آئے گا نا، فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تو تم مجھے یاد کرو. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یاد رکھتا ہے. اور اللہ ان سے وہ کیا کہتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہوتا ہے اور وہ اللہ سے خوش ہوتے ہیں. تو خوش قسمتی ہے وہ ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے، وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن سے اللہ راضی ہوا اور محبت کرے، اور پھر اس کے نام اس کے کام اللہ تعالیٰ خود ہی سنوارنے لگ جاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. ربنا الرحمن المستعان، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، وہ بہت ہی کارساز ہے. تو ایسے ولی اللہ جو اللہ کی محبت اپنے دل میں بسا کر دوسروں کے دلوں میں بھی ڈالنے کا کام کرتے ہیں، ان سے پھر عداوت اور نفرت نہیں ہونی چاہیے، ان کو برا بھلا کبھی نہیں کہنا چاہیے. یہ اللہ کی ناراضگی کے کام ہیں. تو دیکھیں کیا ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کے ولی بن سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا کیا ہم سب بن سکتے آسان ہے بننا، لیکن بڑی بڑی زبردست. مجھے بے اختیار الطاف حسین حالی کا شعر یاد آ گیا اس پہ. دیکھیں بڑی خوبصورت یہ بات ہے، نہ الفت زیادہ نہ وحشت زیادہ. یہ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا، نہ الفت زیادہ نہ وحشت زیادہ، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. یہ مولانا الطاف حسین علی نے کہا تھا. تو یہی بات ہے کہ آپ نے جیسے اسپونٹینیس کہا کہ بڑا آسان ہے لیکن اتنا ہی مشکل ہے. دیکھیں یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ ہم ولی اللہ فاطمہ جی مطمئن نفس ہوتے ہیں ان کے. ہاں وہ جس حال میں بھی ہوتے ہیں نا مطمئن ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی نشانی ہے. اب تو آپ کو بہت پیسے کی حوث میں ڈوبے ہم جو ہے اتنی مادی پرست دنیا چیز میں وہ خوش رہتے ہیں، تو وہ ہر حال میں اللہ کے شکوے نہیں کرتے. ہاں شکوے ان کی سب سے بڑی جو خوبی ہوتی ہے نا، میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کچھ ولی اللہ کے، ان کے شکوے شکایت نہیں تھی ان کی زندگی میں. ہاں بڑی تکلیفوں میں انہوں نے زندگیاں گزاری، لیکن انہوں نے شکوہ صبر ہوتا ہے نا، صبر تھا، اور اللہ سے اتنا زیادہ گہرا تعلق تھا ان کا. پھر یہ ہے نا کہ اللہ کا ولی ہونا کوئی پیدائشی یا مخصوص خاندانی عہدہ نہیں ہے. یہ اب آپ دیکھیں، آپ جو بیٹھتے ہیں نا پشت در پشت، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ولایت مل گئی اس کو. ہاں نہیں، یہ تو اب یہ نبیوں پیغمبروں کے بیٹے جو تھے اولاد وہ نافرمان، اور کافر کے گھر بیوی جو ہے وہ ایمان والی ہے، کافر تھی. ہاں تو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ مومن ہو تو آپ منصب نہیں ہے جو آپ کو خاندان کے ذریعے ملے گا. اور ویسے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیوں نہیں وحی اتاری، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو میری اپنی چوزنز ہوتی ہیں، مصطفیٰ اس کا استفا اللہ چن لیتا ہے. علین کا جو درجہ ہے وہ تو پھر کسی کا بھی نہیں ہے نا. کس کا؟ اہل بیت کا، وہ نبی پاک کا گھرانہ، وہ تو پھر اس سے ہاں وہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے نا. تو اللہ کا دوست ہونا ہم نے سمجھ لیا کوئی پیدائشی یا مخصوص خاندانی عہدہ نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت اور نیک اعمال سے خاص ہونے والا قرب الہی آپ کو مل جاتا ہے، جو آپ کو پھر نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے. ہر حال میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اور میرے لیے وکفا باللہ وکیلا وحسیب اللہ ہے.
تو اسی تناظر میں ہم یہ جو آیت نمبر ہماری 99 ہے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ بالکل اس کے ساتھ ہی ہے آیت. کر لیں نا آپ سب کی اجازت سے ہم کر لیں. دیکھیں ویسے بھی یہ جو محرم کا ہم کر لیتے ہیں، نہیں ہو جائے گی، آپ کر لیں. 99 کر لیتے ہیں، 98 100 جو ہے نا وہ انشاءاللہ اگلی بار کریں گے. لیکن آپ دیکھیں یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی میں بھی وہی آ رہا ہے، اسی سے متعلق ہے کہ جو اللہ نے سب کچھ اتارا ہے اس نے اپنے حکم سے اتارا ہے. ذرا عائشہ اس کی تلاوت کر دیں تو پھر آپ کو ذرا آسانی ہوگی، لفظوں پہ تدبر کرتے چلے جائیں اور خیال کریں ترجمے کا. جی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. واو کیا ہوا؟ یہاں ہم نئی بات شروع کر لیتے ہیں، اختلافیہ. بالکل صحیح، مطلب وہی ہے. اور لقد، اب لقد جو ہے کیا ہے؟ لام حرف تاکید ہے، اور قد جو ہے نا حرف تحقیق ہے. اور قد جو ہے نا فعل ماضی سے پہلے آ کر ماضی قریب کے معنی دیتا ہے اور تاکید کے معنی آ جاتے ہیں. جیسے کہ اس آیت میں آپ غور کر رہے ہیں نا، وَلَقَد، کیا مطلب ہے اس کا؟ ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وَلَقَد، اور البتہ تحقیق. ہاں، اور بے شک یقیناً انزلنا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، آتینا، فرقنا، کلنا، نا. اسی طرح انزلنا کا روٹ کیا ہے؟ نون زالام. اور 293 ٹائم آیا. اور یہاں پہ انزلہ ینزلو باب افعال سے انزلنا فعل ماضی جمع متکلم ہے. اس میں فاعل کیا ہے؟ نحنو. کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. نا کی ضمیر جو لگی ہوئی ہے نا، یہ نحنو ہے، بتا رہی ہے انزلنا. یہ 14واں صیغہ ہے، آخری. تو انزلنا، ہم نے اتارا یا نازل کیا. کس نے اتارا یا نازل کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا، اتارا. الی کا، الہ حرف جار ہے، اور کا کی ضمیر واحد مذکر حاضر ہے جو محلن الہ کی وجہ سے مجرور ہے. اور الی کا مرکب جاری ہو کر کس سے متعلق ہوا؟ انزلنا. بالکل آپ اونچی بولے، بالکل انزلنا. تو اب آپ ترجمہ کریں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور البتہ تحقیق نازل کی ہے ہم نے آپ کی طرف. اچھا، یہ آپ کی طرف کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، اور یہ کس طرح پتہ چل رہا ہے؟ کہ انزلنا لئی کا کی ضمیر ہے نا، طرف. اچھا، ہاں جی. آپ کی طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انزلنا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور آپ کی طرف کیا اتارا ہے؟ اب یہ بتا رہا ہے آیاتم بیناتن. آیاتن کیا ہے؟ موصوف ہے، اور اس کی واحد ہوتا ہے آیا. جیسے بینات، بینہ. صالحات، صالحہ. گولتا جو ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اور تائے مبسوطہ جو ہوتی ہے وہ جمع کی علامت ہوتی ہے، جمع مؤنث کی علامت ہوتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جمع مؤنث کی جو علامت ہوتی ہے نا، آت کی ساؤنڈ ہوتی ہے، اور یہ کبھی بھی نصب قبول نہیں کرتی. یہ دونوں حالت میں، نصبی جری حالت میں یہ دو زیریں آتی ہیں. دو زیروں میں ہی آتی ہے، زیر میں ہی آئے گی. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں آیات، ایک زیر یا پھر دو زیر. ہاں، آیاتن آ رہی ہے نا، یہ کبھی آیاتن نہیں ہو سکتی، بیناتن نہیں ہو سکتا. بینات، آت کی آواز آئے گی ہمیشہ جہاں بھی آئے گا. مسلمات، قانتات، مومنات. یہ گولتا واحد کے لیے، اور اس کی جو جمع ہے آت مبسوطہ کھلی تا زیر کے ساتھ ہوگی. لیکن یہ زیر کے ساتھ لفظاً نظر آ رہی ہے، لیکن اصل میں یہ نصب ہے. تو یہ آیاتم بیناتن. آیاتن جو ہے وہ موصوف ہے اور جمع ہے، اس کی واحد آیا آتی ہے. اور مجرور حالت میں یہ مجرور اور منصوب دونوں حالت آت ہی کے ساتھ آتی ہے. یہ نصب ہے، یعنی یہ اصل میں نصب ہے، اور یہ منصوب ہے اور معفول ہے. اور یہ زبر یعنی فتح جو ہے نا قبول نہیں کرتی. جیسے مسلماتن ہے
تو یہ مسلمات ہے تو مسلمات تن نہیں ہو سکتا. تو یہاں مسلمات جو آیاتن آیا ہے یہ جو ہے یہ نسبی حالت ہے اور معصوف ہے اور اس کی یہ صفت کیا ہے؟ بینات ہے. بیناتن کس حالت میں ہے؟ یہ دونوں جو ہے نا صفت اور موصوف جو ہے نا نسبی حالت میں ہے. نسبی حالت میں ہے. یہ لفظاً نصب مجرور ہے لیکن یہ محلاً منصوب اور ہے. مرکب توصیفی بن کے یہ مفعول بن رہا ہے انزلنا کا. بالکل صحیح. اور جو ہوتا ہے نا صفت موصوف اس میں یہ رول ہوتا ہے کہ صفت چاروں پہلوؤں سے اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے. اب چاروں پہلو کیا ہوتے ہیں؟ یہ عدد، جنس، وسعت اور اعراب. ویری گڈ. عدد میں کیا آتا ہے؟ عدد میں واحد، مثنیٰ اور جمع. اور جنس میں کیا آتا ہے؟ مذکر مؤنث. اور وسعت میں؟ معرفہ نکرہ. اور اعراب میں؟ رفع نصب جر. تو ہر طرح سے صفت اپنے موصوف کو چاروں پہلوؤں سے فالو کر رہی ہے. آیات موصوف ہے جو اس کی صفت ہے، جس کی صفت ہے وہ آیاتن ہے. تو آیاتن بیناتن صفت موصوف مل کر یہ مفعول بنے اور مفعول کس کا؟ انزلنا کا. تو یہ اب یہ پورا جملہ کون سا بنا؟ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. اسی لیے ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ واو استناف ہے کہ شروع ہو رہا ہے، جو پیچھے سارے جملہ اسمیہ تھے. اب جملہ فعلیہ. اور اب پہلے اس کا رواں ترجمہ کریں. اور یقیناً تحقیق ہم نے نازل کیا، اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھلی نشانیوں کو. اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے طرف آپ کی طرف واضح آیات. تو اس کا ترجمہ کریں نا. اچھا وَلَقَدْ عربی میں پڑھنا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. بالکل صحیح. آیات بینات سے کیا مطلب ہوا؟ آیات بینہ واضح آیات، یعنی کہ جو واضح نشانیاں قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے. ہاں یعنی کھلی نشانیاں، روشن دلائل کیا ہیں؟ مطلب ہے اس میں جو خطاب تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. علیہ کا کہا ہے نا کہ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا انزلنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے اتاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. لیکن آیات بینات سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی وہ واضح اور قطعی دلیلیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. عام اس لیے ہے کہ یہ قرآن کے جو قرآن کا بیان ہے اس میں بتا رہا ہے کہ یعنی یہ کارنامہ جو علامات اور شواہد اور معجزات کی شکل میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ظہور میں لایا ہے وہ سب چیزیں اس میں پھر آ جاتی ہیں، جس میں آیاتن بیناتن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں اس قدر یہ واضح ہے کہ جس کے اندر ذرا بھی معقولیت ہو وہ ان کا انکار نہیں کر سکتا. صرف وہی لوگ ان کا انکار کر سکتے ہیں جو نافرمان عہد شکن ہیں. تو اب آپ لفظی ترجمہ کرتے چلے جائیں تاکہ لفظوں کی وضاحت ہو، اس کی پلیس ویلیو پتہ چلے. اور واو حرف استناف، نئی بات. ویسے عطف بھی ہوتا ہے لیکن یہاں نئی بات شروع ہو رہی ہے، جملہ شروع ہو رہا ہے، جملہ فعلیہ. یقیناً، تحقیق، لقد لام حرف تاکید اور قد حرف لام تاکید اور حرف تحقیق ہے قد، مزید تاکید کے لیے. ہم نے اتارا ہے، ہم نے اتارا ہے کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ انزلنا. اس میں فاعل کون ہے؟ بالکل صحیح ساجدہ جی. فاعل کون ہے؟ نحنو، اللہ سبحانہ تعالیٰ. نازل کیا، ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. الیہ کا الہ حرف جار اور کا کی ضمیر واحد مذکر حاضر کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کھلی نشانیوں کو بولیں آیاتم بیناتم. مرکب، ہاں مرکب توصیفی منصوب مفعول.
تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح روشن آیات نازل کی ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کو سمجھ اور عمل میں لایا جا سکے، لیکن لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، انہیں نہیں مانتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. واو اب کیا ہوا؟ عطف ہو گیا، اسی بات کی کنٹینیوشن ہے نا. پیچھے بھی جملہ فعلیہ ہے نا، انزلنا، اور یہاں پہ بھی یکفرو جملہ یہ فعلیہ ہے. تو یہ عطف کر رہا ہے، واو حرف عطف ہوا. ما یکفرو، ما ویسے تو ما جو ہے وہ نافیہ استفہام بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ آ رہا ہے، تو جب ما اور اللہ مل کر آئیں تو یہ کنفرم ہوتا ہے کہ یہ ما نافیہ ہے. ایک تو ترجمے سے پتہ چل رہا ہے اور دوسرا آگے اللہ آ رہا ہے. ویری گڈ، بالکل. تو وما اور نہیں. یکفرو کا روٹ کیا ہے؟ کفر سے ہے، کافر. ہاں بالکل، 525 ٹائم قرآن پاک میں آیا ہے. اور یہاں پر کفرہ یکفرو باب نصرہ ینصرو سے یکفرو فعل مضارع بعد مذکر غائب ہے. اس میں جو آپ دیکھیں، آپ پہلا صیغہ آ رہا ہے نا، جی پہلا صیغہ تو فاعل ظاہر ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. جی پیچھے آپ نے دیکھا تھا کانا کا فاعل ظاہر نہیں ہوا تھا، حالانکہ وہ پہلا تھا صیغہ، ہوا تھا اس میں فاعل. یہاں پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو رفع حالت والا آگے جو بھی کوئی اسم آئے گا وہ اس کا فاعل ہو سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں وما یکفرو، اور نہیں انکار کرتے. بیہا کیا ہے؟ باہر پہ جا رہا ہے اور ہا مجرور. ہاں بالکل، ہا کی ضمیر واحد مؤنث غائب ہے. اور اس کا مرجع کیا ہے؟ یہ آیاتن. ہاں جی آیاتن، کیونکہ ہا بھی مؤنث کی ضمیر ہے اور آیاتن بھی مؤنث ہے، تو مرکب جاری متعلق یکفرو. اور ترجمے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ واضح آیات ہے اور نہیں کفر کرتے ان کا، یعنی کہ کس کا نہیں کفر کرنا؟ آیات کا ہی. بالکل، مطلب ان آیات کا اب ان آیات کا انکار نہیں کرتے، اس کا یعنی اس آیات کا الا الفاسقون. اللہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ یہاں پہ ویسے تو حرف استثناء ہوتا ہے مگر علاوہ اس کے، لیکن یہاں پہ حصر کے لیے ہے، کیونکہ ماں آیا نا، ماں کے ساتھ تاکیدی نہیں ہے. جب تاکیدی نہیں آتی ہے تو پھر ساتھ اللہ آ جاتا ہے. ماں نہیں ہے منفی تاکید. ہاں نہیں، اب منفی تاکید، بالکل. اور انکار نہیں کرتے اس کا مگر، یعنی یقیناً مگر. اچھا، یہ اس لیے بھی عطف کر رہا، پیچھے بھی تاکید آ رہی ہے اور یہ بھی تاکید ہے. بالکل. اللہ استثناء بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ماں نافیہ کی موجود ہے تو یہ تاکیدی نہیں ہے. اللہ مگر، صرف. الا الفاسقون. فاسقون کا روٹ کیا ہے؟ یہ فاسق سے فاسق کا. اور یہاں پر جو فسقن مصدر ہے، اسم الفاعل جمع مذکر، اس کی واحد فاسقن ہوتی ہے. اور مطلب کیا ہے فاسق کا؟ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے باہر نکل جانے والا، یعنی جان بوجھ کر گناہ کرنا. اور جیسے ولی اللہ جانتے ہوئے اویئرنیس کے ساتھ اللہ کی احکامات کی پابندی کرتے ہیں، یہ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی انکار کرتے ہیں باتوں کو، یعنی کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ حق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کرتے ہیں. ایک تو کافر ہے نا، تو یہ ان کا ان کو تو پھر بھی یہ کہ اتنی پوری سمجھ نہیں، مگر ان کو پوری سمجھ ہے کہ یہ حق ہے، واضح ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ فاسق کہاں تھے زیادہ؟ یہ مدینہ کی ہے صورت، مدینہ میں تھا، کیونکہ مدینہ والے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے. اس لیے کہتے ہیں نا صرف دیکھ کے ماننا ہوتا تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا ان میں، تو وہ پھر انکار کیوں کیا؟ یہ آپ کی ہٹ درمی اور ضد ہوتی ہے نا، کہ جانتے بوجھتے فسق کرنا اور اللہ کی حد سے نکل جانا. الفاسقون کس حالت میں ہے جی؟ یہ ہے رفع حالت میں ہے. ہاں اونا، پہلے ہم نے کہا تھا نا اینا، ہم نے کہا تھا کیا آیا تھا؟ کافر اینا آیا تھا نا. اینا میں نے آپ کو کہا تھا یہ نسبی جری، اگر اس کی نسبی جری ہوتی تو الفاسقین ہوتا. ویری گڈ، بالکل اسی طرح ہے. تو الا الفاسقون، تو یہ الف لام بھی آیا ہوا نا جی، یہ معرفہ ہے نا، معرفہ ہے، معرف باللام کے ساتھ جمع رفع حالت میں ہے. اور یہ فاعل ہے یکفرون مضارع فعل کا. یکفرون فعل مضارع فعل تھا نا، اس کا وہ پہلا صیغہ تھا، تو فاعل اس کا ظاہر ہو گیا. تو اس کا ظاہر اس لیے ہوا کہ ہمیں پتہ چل گیا جو فاسقون ہے رفع حالت میں ہے، تو یہ اس کا فاعل ہے. یعنی
اور وما یکفرون بہا الا الفاسقون، کیا مطلب ہے؟ ترجمہ کریں. کفر کرتے ان کا اور انکار نہیں کرتے اس کا کس کا؟ یہ جو آیات ہے نا واضح آیات، مگر نافرمانی کرنے والے. تو اب آپ اس کا رواں ترجمہ کریں. میں اردو اس کی بولتی ہوں، آپ رواں ترجمہ کر کے ذرا غور کر لیں. اور انکار نہیں کرتے اس کا مگر نافرمانی کرنے والے. جی ادھر سے کوئی ترجمہ کرے. خابر جی آپ اچھا پڑھتی ہیں ماشاءاللہ. جی وما یکفر بہا الا الفاسقون. بالکل صحیح. اور یہاں ہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے اس کا نا، یعنی آیتوں کا، آیات کی طرف. چونکہ آیات مؤنث ہے تو ہا کی ضمیر بھی مؤنث ہے آیات کی طرف. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ان واضح نشانیوں کا انکار تو صرف کوئی فاسق ہی کر سکتا ہے. ظاہر ہے واضح نشانیاں ہیں، واضح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، ان کے سامنے موجود ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے. سبحان اللہ، اتنی بڑی واضح نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن وہ فاسق ہیں جو انکار کرتے جا رہے ہیں. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فاسقونہ کا عمل کیا ہوتا ہے کہ فاسق لوگ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں حد سے بڑھ جاتے ہیں. اور فسق و فجور کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی اور گناہوں میں ڈوب جانا، بدکاری اور گمراہی میں حد سے بڑھ جانا. تو یہ اس کے بارے میں ایک آتا ہے جو، اور تو یہ کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتاری ایسی نہیں کہ سمجھ نہ آئی. یہ تھی نا کہ ایک اس میں شعر ہے، تھی بات دل میں تو تھی بات دل میں تو معصومیت کا جوہر تھی، چڑھی زباں پر تو فسق و فجور تک پہنچی. یعنی جب دل، یہ تو مجھے ایک شعر اچانک یاد آ گیا فسق و فجور کے حوالے سے، کہ فسق و فجور جو ہوتا ہے زبان کی، جو آپ کی بعض اوقات زبان سے آپ بہت غلط الفاظ استعمال کرتے ہو نا، تو وہ فسق و فجور تک پہنچ جاتے ہیں. تو زبان کو استعمال بالکل صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. تو فاسق وہی ہوتا ہے پھر جو حد سے بڑھ جاتا ہے. تو زبان بھی ہماری حد سے بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اس زبان کے ذریعے کہ اللہ ہمیں بچا کے رکھے، کہ ہم اس فسق و فجور اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اور یہ اتنی واضح ہے کہ ہر ایک کو سمجھ آتی ہے، بالکل واضح روشن ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتارے ہیں، روشن ہے. لیکن پھر بھی یہ لوگ اس سے نہیں مان رہے، سمجھنے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں. اچھا انکار کرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا دھرمی ہوتی ہے، ہر دھرمی. اور یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جان جاتے ہو نا تو پھر عمل کرنا پڑتا ہے نا. ہاں جی صحیح وہ دل نہیں چاہتے. ہاں عمل پھر نہیں، ہم اس لیے لوگ کہتے ہیں نا unknown is blessing، ہم جاننا ہی نہیں چاہتے. ہاں جی. لیکن اس کی الگ اس کی ابھی لوگ ابھی بھی لوگ دیکھو نا نہیں پڑھنے کی طرف آتے، نہیں کوشش کی طرف آتے. کہاں لوگوں کا دل ہی نہیں کرتا بیٹھ کے کوشش کریں، کہتے ہیں پڑھیں گے تو پھر پکڑ ہوئے گی، تو بہتر ہے پڑھ دیں گے. ہاں نہ ہی جانو، ہم نے جان کے کیا کرنا، تو ایک عمل کرنا پڑے گا. تو فاسق جو عمل کی حد سے باہر نکل جائے، تو اسی سے بتایا گیا کہ یہ انکار اس لیے کر رہے تھے کیونکہ یہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے. اس سلسلے میں پچھلے دنوں ایک میسج بہت شاندار تھا کہ ابو جہل کو جو یقین ہوتا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، تو ظلم کر سکتا ہے، حق دبا سکتا ہے، اور پھر بھی خود کو نجات یافتہ سمجھا جائے گا، تو شاید وہ سب سے پہلے کلمہ پڑھ لیتا. لیکن وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اپنی خواہش، طاقت اور انا کو اللہ کے قانون کے تابع کرنے کا اعلان ہے. سبحان اللہ، کیا طاقت ہے ان الفاظ میں. تو ابو جہل بڑا کافر اور فاسق تھا، ان کا سردار تھا فاسقوں کا. تو یہاں پر فاسق یہی لوگ ہیں جو عمل نہیں کرنا چاہتے اور مستقل انکار کی روش پہ ہٹ دھرمی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو انشاء اللہ تعالیٰ ہم اگلی بار 100 آیت کا بھی انالیسس کریں گے. اب یہاں پر میں آپ سے اینڈ میں پوچھنا چاہوں گی، کوئی بھی بتا دے ان 2 آیات کو جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں سب سے اہم بات آپ کو کیا لگی ان 2 آیات میں؟ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں نا،
نبی پاک ہم فرق نہیں ان میں کر سکتے یہ سب سے بڑی بات ہے. جی. ہم کر کے کہہ دیتے کہ وہ نبی ان پہ زیادہ یہ چیز وہ چیز، فرق ہم نہیں کر سکتے. جب اللہ نے واضح کہہ دیا کہ میرے فرشتوں میں اور نبیوں میں فرق نہیں کرنا، نہ کتابوں میں. یہی ہمارا جو ایمان ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی بہت زیادہ فضیلت اور اس کی برکات اور فیض ہے. رات کو سوتے وقت کہتے ہیں ضرور پڑھ کے سو، تو وہ ایمانیات ہیں. وہ ہمیں مجھے اس سے بے اختیار یاد آتی ہیں. جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو خود ہی یاد آ رہا ہمارا تھا ایمان کہ ہی ہم نہیں ایک مکمل کسی ہوگا. پہ بھی انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں کتاب ہماری نہیں، ہم نہیں مانتے فلاں. یہاں آیات میں وہ حضرت جبرائیل کا انکار کر رہے تھے نا، کہہ رہے تھے میکائیل تو ہمارے فرشتے ہیں لیکن جبرائیل ہمارے نہیں ہیں. تو یہ بات ہے کہ ایمانیات کے معاملے میں کوئی لا نفرق بین احد من رسول، کسی میں بھی ہم فرق نہیں کر سکتے. سب سے بڑی بات تو یہی ہمیں پتہ چلتی ہے. اور کسی ایک آیت کا انکار سب کا انکار ہے. کسی یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے تو نہیں کچھ بھی فرشتے لے کے آ رہے تھے، اللہ کا پیغام ہی لے کے آ رہے تھے، اور اللہ کا انکار ان کا انکار. کیونکہ وہ جبرائیل جو کچھ لا رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے لا رہے ہیں نا، اپنے آپ تو نہیں لا رہے ہیں. اچھا یہاں آپ کچھ فعل بتا دیں ان دو آیات میں، جو فعل آپ کو لگا ہے نا کہ یہ فعل ہے، وہ کیسے آپ کو کوئی فعل بتائیں. دیکھیں انزلنا ہے، بالکل صحیح، ہم نے نازل کیا. کفر بھی ہے، فعل کے اندر فاعل ہے. جی کفر بھی ہے. یکفر، یہ آپ پورا بولو نا، آیت کے اندر صرف بتانا ہے، آیت سے باہر. یکفرو میں فعل مضارع تھا نا، اس میں فاعل کیا تھا؟ اس میں فاعل ظاہر ہو گیا الفاسقون. الفاسق. ویری گڈ. اور یہ اس کے علاوہ ایک اور رہ گیا، اس میں اندر صرف تین ہی فعل تھے ان دو آیات میں. کانا، ایک کانا تھا، یہ کانا فعل فعل ناقص ناقص تھا. بالکل. اب ان دو آیات میں بے شمار اسما ہیں. جی اسم بہت، اسم کی ساجدہ جی یا خاور جی یا کوئی بھی بتائے گا اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ من اسم ہے، اسم موصولہ ہے. بالکل، من اسم موصولہ ہے. دیکھیں اللہ دو، جو ہے. اب آپ اسم کی پہچان بتائیں. اسم کی تنوین آتی ہے اور دو پیشیں، دو زیریں، دو زبریں ہیں. ہاں زیادہ تر اور یہ پھر اس کی اصل حالت یعنی کہ زیادہ یہی ہوتی ہے، تنوین کے ساتھ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آ جاتی تمام بغیر بھی. اسم بھی جو ہوتے ہیں ضمائر ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں نا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ الف لام جس کے ساتھ لگ جائے. یہاں الف لام کس کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ کس کس اسم کے ساتھ؟ کوئی بتائے گا؟ ان آیات دو اسماء جن کے ساتھ معرف باللام لگا ہوا ہے. جی اینڈ پہ آ رہا ہے دونوں کے للکافرین end میں. اور الفاسقون. بالکل، للکافرین میں الف لام لگا ہوا ہے، ویسے کافرین ہوتا ہے الفاسقون. ایکسیلنٹ، بالکل ساجدہ جی، بالکل ٹھیک. یہ ویسے دو اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ، ویسے اللہ تو ہے ہی لیکن نہیں، اللہ کے ساتھ معرف باللام نہیں لگا ہوا. اللہ اٹ سیلف، اللہ کی تو کمال ہے. یہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے اوپر تو سبحان اللہ ایک ایسا اسم ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کچھ ساتھ، وہ اللہ ہی اللہ ہے. اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کے ساتھ لام جارہ لگا کے اس کی حالات جو اس کی محل وقوع ہے، یہ محلن اس کو جس طرح بنانا ہوتا ہے. تو اللہ اسم الجلالہ، اللہ تو ہے ہی، یعنی کہ وارفہ ہی ہے، خاص نام ہے وہ، اور ہے بھی صرف اللہ کے لیے ہے مخصوص. یہ نام. اچھا اس کے لیے اب ایک منٹ سوچ کے بتائیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا عبرانی اور اسرانی زبان میں اللہ کے لیے کیا لفظ آیا جو اس دو آیات میں آیا؟ کیا لفظ آیا بتائیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ کے لیے. ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا نا. ایک تو آپ نے ایل بتایا نا، بتایا تھا. وہ دوست کو کہتے ہیں. نہیں، دوست کو تو ولی کہتے ہیں. نہیں وہ آپ نے بتایا نا اسرائیل جو تھے وہ اللہ کے دوست، اللہ کا بندہ، سوری اللہ کا بندہ. ایل جو ہے نا لفظ اللہ کا بندہ. اللہ ایل کا لفظ آتا ہے اولڈ جو لینگویجز ہیں نا اس میں سب سے، یعنی کہ وہ میرا وہ ذہن میں وہ تھا نا جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، تو اس حساب سے تھا. تو اللہ کا جو ایل کا لفظ میں نے آپ کو بتایا، حزقیل نبی بھی تھے ایک، اور اسی طرح اسرائیل، اسماعیل، جبریل، جیسے عبداللہ ہے، عبداللہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا اللہ کا بندہ. تو ان کی زبان میں ایل کا لفظ ہے اسرائیل اللہ کا بندہ. تو اب آپ ویری گڈ، آپ کچھ ایفرٹ کرتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ اس میں دو غیر منصرف اسماء آئے ہیں. کون سے ہیں غیر منصرف اسماء؟ یہ جبرائیل اور میکائیل. ویری گڈ. یہ جو اور میکائیل دونوں جو ہیں آپ عربی میں ہم میکالا ہی پڑھیں گے، لالا پڑھیں گے نا دونوں کے اوپر. وہ آپ پروننسیشن میں آپ ڈفرینس اپنی لینگویج کے حساب سے کر لیتے ہو.
جیسے آدم ہے تو ہم ایڈم کہتے ہیں اس کو انگلش میں، تو وہ ڈفرینٹ لینگویج کے ڈفرینٹ ان کے ادائیگی کے طریقے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اب آپ کوئی بھی 2 حروف جار بتا دیں، اس میں جو 2 حروف جار آئے ہیں کوئی اور بھی کوشش کر کے بتائیں، 2 حروف جار بتا دیں یہاں پہ. جی کوئی بھی بتا دیں. للہ جو للہ، ویری گڈ. اس میں لام ہے، لام حرف جار ہے. اور ایک اگلی آیت میں اور لیل کا 2 ہے بلکہ کافرین جو الہی کا بھی اس میں بھی ہے، لام ہی ہے. ہاں الہی کا بھی ہے اور بیہا بھی ہے. الیکا میں نہیں، الہ حرف جار ہے نا، جار ہے بالکل. اور آگے جو ہے نا بیہا، یہ با بھی ہے. بیہا، 3 آئے ہیں. بیہا بالکل ایکسیلنٹ. بہت ہی اچھی کوشش. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزی سے دعا ہے مالک کل خالق کائنات، یہ جو ہم نے چھوٹی سی کاوش کی اس کو دین و دنیا میں مقبول اور منظور کرنا. اور ہمیں یا اللہ، یہ ہم کہتے ہیں نا، ہم بہت پیاری ہمیں دعا لگتی ہے جو ہم مل کے پڑھتے ہیں اور اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بہت پیار سے سننے والا ہے. ہم اسی سے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے بڑی عاجزی سے کہتے ہیں کہ ہم کیا دعا مانگتے ہیں اس قرآن کو پڑھنے کے بعد. جب بھی آپ یہ دعا بہت پیار سے مانگیں، اللہم انس وحشتی فی القبر، اے اللہ اس تلاوت کلام پاک کو میری قبر میں میری وحشت کا ساتھی بنا دینا. اللہم انس وحشتی فی القبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے پاک پروردگار قرآن عظیم کو برکت سے، اس کی برکت سے مجھ پر رحم فرما، ہم سب پہ رحم فرما. وجہ اللہ لی امام و نور و ہدم و رحمہ، اے اللہ اس کو ہمارے لیے یاد، جب اس قرآن پاک کی برکت سے آپ ہمارے پہ رحم فرمائیے اور اس کو ہمارے لیے رحمت بنا دیجئے. اللہم ذکرنی منہ ما نسیتو، اور جب ہم اسے بھولنے لگے تو آپ ہمیں یاد کروا دیجیے گا. وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ، اور جب ہم اس کو کوئی چیز جو ہم نہیں جانتے تو آپ اس کے ذریعے ہمیں وہ اس کا پتہ بتا دیجیے گا. اور اس کو میرے لیے وَرْزُقْنِی وَعَلِّمْنِی مَا جَهِلْتُ وَرْزُقْنِی فِی تِلَاوَتِهِ أَنَا اللَّیْلِ وَأَنَا النَّہَارِ، اور اس کو میرے رہنما روشن ہدایت اور نور، اور اس کی مجھے رات دن اس کی تلاوت اور اس کو پڑھنے کی توفیق. انا اللیلی و انا النہاری، نہار صبح کو، لیل رات کو، دن رات اس کی تلاوت کی میں توفیق عطا کرنا. وجہ اللہ، یہاں ہوں کی ضمیر قرآن کی طرف ہے، اور اس کو بنا دے لی، میرے لیے. لی ہے نا تو ہم لنا کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے. وجہ لنا حجتاً، اس کو حجت کیا کہتے ہیں؟ دلیل بنا دے اس کو ہمارے لیے یا رب العالمین، یعنی آخرت میں یہ ہمارے لیے دلیل بن جائے کہ ہم نے اس کو ایمانداری سے کوشش کی پڑھنے کی. اللہم انس وحشتی فی القبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعل اللہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ انا اللیل و انا النہار وجعل اللہ لی حجۃ یا رب العالمین. اے اللہ ہم سے جو بھی جانے انجانے میں خطائیں ہو رہی ہیں ہم اسی طرح معافی مانگتے ہیں جیسے ہمارے سب سے پہلے ابو البشر نے مانگی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے مالک کل، پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم بہت خطا کار ہیں. جو کچھ بھی ہیں آپ کے ہیں پروردگار، ہمیں اپنا بنا لیجیے گا، ہمیں ولی اللہ میں شامل کر لیجیے گا. یا اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لیجیے گا. یا اللہ، یا مالک کل خالق کائنات، ہم بہت کمزور ہیں اپنی اولادوں کے معاملے میں. یا اللہ ہمیں ان کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سکون، انہیں متقیوں کا امام بنا دینا. یا اللہ رحم کرنا، یا ارحم الراحمین رحم کرنا. یا اللہ رحم کرنا. پاک پروردگار رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ ہم جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم نے ہمت نہیں وہ ہمیں نہ دینا. یا اللہ رائی دانے برابر کبھی زندگی میں اپنے سوا کسی کی محتاجی نہ دینا. پروردگار جتنے بیمار ہیں یا اللہ میرے سمیت جو بھی جس کو جو جسمانی روحانی پریشانیاں ہیں یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے شفا دے دیجیے. ہمارے سب سے پہلے حضرت ایوب کو آپ نے سکھایا، ہم اسی طرح دعا مانگتے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یا اللہ جتنے میری اس کو منزہ کو جو تکلیف ہے، یا اللہ منظر آپا کو
جتنے ہمارے مالی بابا ہے جو بھی ہمارے ساتھ امرین کے ہاں وہ تو بیماروں کو ان کے بیمار ہیں یا اللہ امرین کے انہوں نے صبح ہی ہمیں اچھا کی یاد کرایا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے والد بہت تکلیف میں ہیں, ان کے لیے خاص دعا کریں. یا اللہ پاک ان کی خاص مدد فرمانا اس موقع پہ. ان کے بچے فرما بردار ہیں اچھے. یا اللہ انہیں جان کر یا مشکل کے وقت میں ان کی آسانی فرمانا, ان کی بیماری میں انہیں شفا دینا. اور اگر ان کی یا اللہ یہ وقت ہے مقرر تو یا اللہ ان کے لیے آسانی کر دینا. رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر. یا اللہ پاک ہم سب بھی دعا مانگتے ہیں کہ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو یا اللہ ہمیں آسانی دینا, ہمیں کوئی ایسی آزمائش نہ دینا جس کے قابل ہم نہیں ہیں. رب آنی سکرات الموت و غمرات الموت سے بچا کے رکھنا. یا اللہ جن صاحب نے بھی روزہ رکھے ہیں ان کی روزے قبول کرنا, ہماری عبادات قبول کرنا. جنہوں نے قرآن پڑھا, میرے ساتھ جتنی پیاری بہنیں ہیں مومنات جو کوشش کرتی ہیں تیرا کلام پڑھنے اور سمجھنے کی, پروردگار ہمیں اس پہ بہترین عمل کرنے والا بنا دینا, ہمیں ان کی دل کی مرادیں پوری کر دینا. ماشاءاللہ سے ساجدہ جی, نگت جی, رفت جی, شخاوت جی, اور آج کافی سارے لوگ نہیں بھی ہیں جو, اور فائزہ اور عائشہ, سمیرہ, اور جو بھی یا اللہ تیرا کلام پڑھتے ہیں یا اللہ ان کی دل کی مرادوں کو اپنی رحمتوں سے پورا کر دینا. یا اللہ ہمیں ایمان میں استقامت دینا, اور یا اللہ پاک ہمارے دلوں میں محبت, پیار, اتفاق رکھنا, ہر قسم کے کینہ, نفرت, حسد سے بچا کے رکھنا. یا اللہ بچوں کی غائب خزانوں سے حفاظت کرنا. یا اللہ ہر قسم کے شر سے بچانا, ہمارے پاکستان کی غائب سے حفاظت فرمانا. پروردگار اس کی طرف جو بری نظر سے دیکھے اس کی نظر اسی پہ پلٹ جائے. یا اللہ یہ جو جہاں پہ ظلم کر رہے ہیں یا اللہ پاک ان کا ظلم انہی پہ پلٹ جائے. جیسے آپ نے عاد و سمود کو, لوط کو پکڑا, ان کو بھی پکڑیے. یا اللہ پاک جو کوئی بھی اس کی استقامت کے لیے محنت کر رہا ہے پاکستان یا اپنے لیے یا ایمان کے لیے, تو یا اللہ ثبت ربنا افرغ علینا صبر و ثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ فاسقین سے ہمارے ہم پہ رحم کرنا. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و طاعتک. اللہم اغفر لنا. یا اللہ ہمیں معاف کر دینا, ہماری مدد کرنا. یا اللہ ہمیں کوئی ایسی آزمائش نہ دینا جس کے ہم سہ نہ سکیں. جو بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ جڑے رہیں نیکیوں میں, استقامت دینا. یا اللہ محرم الحرام کے اندر جو آپ نے فیض اور برکتیں رکھی ہیں وہ سب بھی ہمیں عطا کرنا. یا اللہ جو عمرہ اور حج کرنے والے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, یا اللہ ان کی قبول کرنا. عمرہ حج کی میں بار بار توفیق دینا. ہمیں رزق حلال اتنا عطا کرنا کہ ہمیں کوئی فکر نہ ہو. پروردگار ہم آسانی سے جا سکیں رزق حلال میں. ہمارے سروں پہ ہمارے شوہروں کے سائے رحمت بنا کے تانے رکھنا. جن کے ولی ہیں وہ بھی سلامت رکھنا. اور اس کے حلال بات سے وافر دے کر اللہ مغفرنی بے حلال کا حرام کا و اغننی بے فضل کا من سواک. پروردگار ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہم آپ کے غلام ہیں, اپنا ہی بنا لینا. اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب عطا کرنا, اور جو بہتر نہیں ہے اس سے بچا لینا. اور دم آخر ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرمانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا اللہ آخر میں ہمارے ساتھ زیب جی اور خاور بھی کہہ رہی ہیں, ان کے لیے یا اللہ ہمیں صحت دینا اور ان کی مشکلیں سب کی آسان کرنا اور ہمیں جوڑے رکھنا نیکی میں. السلام علیکم. آمین.